الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں جو سفر حرمین شریفین کے بعد پہلی مجلس ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی گئی۔ دیکھیے ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے غالب اکثریت ایسی ہے جن کے معمولات میں اعمال صالحہ کی تعداد یا حسنات کی تعداد بہت قلیل ہے۔ اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں، خود گنتی کرنا چاہیں، اپنے اعمال کو جانچنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک اپنے معمولات کی صرف موٹی موٹی سی گنتی کر لیجیے، کتنا وقت کھانے پر گزرا، پینے پر گزرا، کاروبار پر گزرا، کتنا وقت نماز کو دیا اور کتنے اوقات تسبیحات کو دیے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور پھر یہ دیکھ لیا جائے اگر یوں تقسیم کر لیں کتنی خیر کی باتیں صادر ہوئیں اور کتنی برائی صادر ہوئی، اس سے بھی تقسیم ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا یوں بھی کر سکتا ہے، باقی اعضاء کو چھوڑ دے، زبان کو لے لے، اس سے آج کتنی تسبیح پڑھی اور کتنی لغویات زبان سے صادر ہوئی، یوں بھی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ صبح سے لے کر رات تک کے معمولات دیکھ لے، گنتی کر لے، یا حسنات اور سیئات دونوں کو الگ الگ کر لے، معلوم یہ ہوگا بڑا بھاری حصہ ہمارے یومیہ معمولات میں وہ ہے جو سیدھا سیدھا گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ بڑی تعداد ایسی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بہتان ترازی بھی کر رہے ہیں، لوگوں پر الزام بھی لگا رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، سارا دن یہی تو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ سارا دن غالب اکثریت اسی قسم کے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ سیٹ پر بیٹھا ہے تو رشوت بھی لے رہا ہے، غلط بیانی بھی کر رہا ہے، سرکاری پوسٹ پر ہے تو کام جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہا۔ سارا جائزہ لیں اور خلاصہ نکالیں، کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ غفلتیں زیادہ ہیں اور اللہ کی یاد دن بھر کم ہے، لغویات کا صدور زیادہ ہے، گناہوں کا صدور زیادہ ہے، اور حسنات
اور تسبیحات سے بہت دور ہیں. بہت بڑی تعداد نمازی نہیں پڑھتی، چند پرسنٹ کا سروے ہے نمازیوں کا، پوری آبادیوں میں چند پرسنٹ. چند پرسنٹ کا مطلب ہے 100 میں سے 10 12 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں. پھر وہ نماز بھی ہماری جیسی ہے ہمیں معلوم ہے، ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی سی نماز ہے بیچاری. کچھ لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، کچھ ہیں جو نماز کے بعد تسبیحات کا اہتمام کر لیتے ہیں. اب تجربہ یہ ہے غالب اکثریت تلاوت سے بھی فارغ ہے، تلاوت بھی نہیں کرتے. میں تو سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، سب کو معلوم ہی ہوگا. روزانہ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کون پڑھتا ہے؟ بس سورہ یاسین پڑھنے والے چند خوش نصیب ہیں. اب اس کی جگہ بھی نئی پوسٹ حفاظ کو مل گئی ہے، دکانوں پر حافظ بلا کے ان سے کہتے ہیں سورہ یاسین بھی تم پڑھ دو. ٹھیک ہے، وہ پڑھے گا تو برکت بھی وہی لے جائے گا، آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ تو اگر غور کریں یومیہ معمولات میں تو معلوم یہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل ہی نہیں ہیں. پھر جو اعمال صالحہ ہو رہے ہیں ان میں بھی ایک تقسیم ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. پہلے تو یہ تقسیم ہے نا کہ نیکیاں ہو کتنی رہی ہیں اور گناہ کتنے ہو رہے ہیں. تو غالب کیا ہیں؟ گناہ ہیں. پھر جو نیکیاں ہو رہی ہیں اس میں بڑی نازک تقسیم ہے. ایک غور سے سنیے گا اس بات. وہ نازک تقسیم یہ ہے کہ ان میں بھی کتنی مقبول ہیں. اب آئی سمجھ میں بات؟ ان نیکیوں میں بھی مقبول کتنی ہیں؟ تو معلوم یہ ہوگا پہلے موٹی چھلنی لگی تھی، اب اور باریک لگ جائے گی، اور باریک لگ جائے گی. جو چھن کے خلاصہ نکلے گا پتہ یہ چلے گا کہ او ہو بہت تھوڑی نیکیاں ہم مقبول کر پا رہے ہیں. بس جو قبولیت کے قابل، جس میں اخلاص بھی ٹھیک ہو، جس میں نیت بھی ٹھیک ہو، ریا بھی نہ ہو، نمود و نمائش بھی نہ ہو، دکھلاوا بھی نہ ہو، اللہ کی رضا بھی ہو اس کے اندر پیش نظر. ایسی نیکیاں تو گنتی ہی نکلے گی بھائی. شاید ان کی گنتی بھی لمبی نہ ہو، انگلیوں کے پوروں پر یا صرف انگلیوں پر بھی گنی جا سکے. کہتے ہیں نا جس کی گنتی بہت مختصر ہو کہتے ہیں انگلیوں پہ گن لیں آپ یا پوروں پہ گن لیں آپ، یعنی لمبے چوڑے حساب کی ضرورت نہیں ہے. اب پتہ چلا پہلی تقسیم پر غور کیا تو نیکیاں بہت کم، نیکی کرنے والے بھی بہت کم. دوسری تقسیم پر آئے کہ نیکیوں کے اندر بھی معاملہ دوسرا ہے. بہت کم نیکیاں ایسی ہیں جو قبولیت کے لائق ہیں، مقبول نیکیاں جنہیں کہا جائے، مقبول اعمال صالحہ وہ بہت ہی کم ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لیں، وگرنہ ہمارے اندازے کے مطابق ہماری جانب سے قبولیت والے احکام ہیں ہی شاید بہت کم. اگر اتنی کم نیکیاں ہوں، آپ کہیں گے پھر بخشا کون جائے گا؟ بھائی بخشا تو اللہ کے فضل سے ہی جائے گا، اللہ کے فضل سے ہی بخشا جائے گا، اعمال پر تو مدار ہے ہی نہیں. تو اتنی کم نیکیاں ہیں، واقعی بہت کم نیکیاں ہیں. ہمارے روز مرہ کے معمولات میں سے چھنائی کے بعد جو نکلے گا بہت تھوڑا ہوگا، الا قلیل، بہت تھوڑا. اب اتنی کم نیکیاں جو محنت سے کی اور اس میں مقبول بھی تھوڑی سی نکلی. اگر کوئی ہم ایسا عمل کر رہے ہوں جس عمل کی وجہ سے یہ گنتی کی ہونے والی نیکیاں بھی واپس چلی جائیں تو کتنی بڑی حماقت والا عمل ہوگا وہ. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے تو ہے ہی نہیں. اگر کچھ نکل آئیں تو پیچھے بچا کچھ نہیں. نیکیاں اگر نکل آئیں تو پیچھے بچا کچھ نہیں. وہ کون سا ایسا عمل ہے جو مقبول نیکیوں کا صفایا کر دینے والا ہے، جو ہوتی ہی بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہوتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے وہ غیبت کا عمل ہے، غیبت کا گناہ ہے، جس کی وجہ سے انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں گناہ اور اس کی مقبول نیکیاں جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے کھاتے میں چڑھ جاتی ہیں. بتائیے اتنی کم اور تھوڑی اور قلیل
اور وہ بھی یوں جا رہی ہیں. اور عجیب و غریب بات یہ، نیکیاں پہلے ہی تھوڑی ہیں، اس کے مقابلے میں اگر صرف غیبت کے گناہ کو لے لیا جائے تو اکیلا ساری نیکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. غیبت بہت زیادہ ہے. کافی ہے یا نہیں ہے؟ سارے دن کی گفتگو کا خلاصہ نکالیں. نہ اس نے بھائی رشتہ داروں کو چھوڑا ہوگا، نہ دوستوں کو چھوڑے گا، نہ بیوی کو چھوڑے گا، یہ نہ ہی اپنے ملازمین کو چھوڑے گا، سب کی غیبت کرے گا. سارا دن غیبت میں گزر رہا ہے. فلانے سے واسطہ پڑا، وہ اچھے آدمی نہیں تھے، فلاں سے واسطہ پڑا، وہ بھی اچھے نہیں ہے. بھائی تم ہی ایک اچھے ہو میرا خیال ہے، باقی تو سبھی خراب ہے. ہر ایک سے گلا، ہر ایک سے شکوہ، ہر ایک کی شکایت، ہر ایک میں عیب. حضرت والا فرماتے تھے یہ بھی جو غیبت کا عادی ہوتا ہے دراصل نقص اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے اندر کمال کو پہچاننے والا وصفی نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا بھائی جواہرات کو تو جوہری پہچانے گا، قیمتی پتھروں کو تو وہی پہچانے گا. تو یہ تو کیڑے جمع کرنے والا آدمی ہے، تو سب کیڑے ہی نظر آئیں گے نا. کیا نظر آئے گا؟ خرابیاں ہی نظر آئیں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ جن کی برائیاں کر رہا ہے وہ واقعی برے ہیں. یہ طے ہے کہ یہ تو برا ہے، خود تو کیا ہے؟ برا ہے. اس لیے کہ خوبیاں دیکھنے کا وصف اس میں نہیں ہے. جوہری بھائی لاکھوں لوگوں میں کوئی کوئی ہوتا ہے، جوہر شناس کوئی کوئی ہوتا ہے. ہر آدمی جو غیبت کرتا پھر رہا ہے وہ جوہری تھوڑی ہے جو اسے لوگوں کی خوبیاں بھی نظر آ جائیں. بس اس کی نظر جب جائے گی خرابیوں پر جائے گی، وہ خرابیوں کا رونا روئے گا. اور قرآن مجید میں اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. اس میں سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، بہترین عبرت کا پہلو بھی ہے. فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کوئی چیز تمہیں لگے اچھی نہیں ہے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ معاملہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ بیوی اچھی نہیں ہے، تو میں ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے اللہ نے بھلائی رکھی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی کی برائی تمہارے سامنے آئے تو اسے یکدم ایک برائی یا خرابی کی وجہ سے رد مت کر دو، بلکہ اس کی بھلائیوں پہ بھی غور کرو. اس کی بھلائیوں پہ بھی غور کرو. مثلا بیوی کی ایک برائی سامنے آ گئی، بھائی کوئی بھلائی بھی تو ہوگی، کوئی بھلائی بھی تو ہوگی. بچے پڑوسن نے پال دیے یا یہ سب جوان ہو گئے، وہ بھی تو اسی نے پالے. پرورش اس نے کی، راتیں وہ جاگی، دودھ اس نے پلایا، خدمت اس نے کی. یہ بھی تو خوبیاں ہیں نا اس کے اندر. اتنی یہ خرابی ایسی ہے بس ابھی ریجیکٹ ہے، ابھی قبول نہیں ہے. تو نصیحت کی گئی ایک چیز کی وجہ سے باقی چیزوں کو نظر انداز مت کرو. یہ عادت نہ بناؤ بس لوگوں کی برائی ہی چن رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں عادت ہو گئی، اس لیے غیبت بڑھ گئی، غیبت بڑھ گئی. قرآن میں نصیحت کی گئی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اب وہ تقسیم ذرا ذہن میں رکھیے گا. نیکیاں پہلے ہی کم، پھر نیکیوں کے اندر مقبول نیکیاں وہ تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر، بالکل ہی نہ ہونے. ایسی نیکیاں جو اللہ کے یہاں قبول ہوں اور جن پر اللہ کی رضا کی امید ہو کہ اللہ اس نیکی سے راضی ہو جائیں گے. بعض رات نے لکھا مقبول نیکی وہ ہے جو اگر اللہ کو پسند آ جائے تو ایک نیکی مغفرت کا باعث بن جائے. تو اب ذہن میں رہے پہلے تو وہ نیکیاں ہی کم ہیں، پھر اس میں اگر ہیں بھی تو مقبول نیکیاں انتہائی کم ہیں. اور غیبت کی وجہ سے جو چن چن کر نیکیاں دی جاتی ہیں وہ کون سی دی جاتی ہیں؟ مقبول نیکیاں دی جاتی ہیں. ساری چن چن کر اس کی طرف جا رہی ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کا اور آخرت کا بیڑا غرق کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے شوق سے. اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت. عجیب عادت ہے. اپنی مجالس کو غیبت سے بچانے کی کوشش کریں، بچوں کو غیبت سے ہٹانے کی کوشش کریں. گھر کا جھگڑا چل رہا ہے، خاندان کا جھگڑا چل رہا ہے، اب آپ بات کر رہے ہیں، بچے نے کان میں چلی گئی وہ بات، تو وہ ضرور آپ کی بات ہلکی اونچی نیچی سن کر وہ بھی اس رشتہ دار پر تبصرہ کرے. اس کو کہتے بیٹا آپ سے بڑے ہیں، آپ کا کام نہیں. روک دیجئے ہمت کر کے.
یہ جراثیم، یہ وائرس اس تک نہ پہنچنے دیجیے، روکیے اسے، آپ یہ بات نہ کریں یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، ہمارا معاملہ ہے بیٹا، آپ کا نہیں، آپ کے سامنے ہو نا ادب سے ملنا، وگرنہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے، حضرت والا فرماتے تھے کیا عوام، کیا خواص، کیا علماء، کیا دیگر طبقات کے لوگ، سب میں آتی جا رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ جو اپنی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ اپنے حلقے کی غیبت شروع کر دیتا ہے، وہ فلانا ایسا، فلانا ایسا، میرے عزیز ایسے، فلاں صاحب سے کام پڑا وہ ایسے، وہ ویسے، ایسا لگتا ہے کہ بس یہی معاشرے میں سب سے صحیح ہے، باقی سارے کے سارے غلط ہیں۔ بڑی شدید بیماری ہے، اس کی وجہ سے جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے کھاتے میں، نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اول تو غیبت کرو ہی نہ کسی کی، بڑا بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بعض نے لکھا ہے بڑے درجے کے کبیرہ گناہوں میں سے، اکبر الکبائر میں سے، فرمایا میں کبھی غیبت نہ کروں، ایسا بدترین گناہ ہے۔ اور جو اس غیبت کے نتیجے میں بات پیش آتی ہے کہ ہماری مقبول نیکیاں سامنے والے کو مل جاتی ہیں، پھر اپنی ماں کی نہ کر لوں، میری نیکیاں میری ماں کو مل جائیں۔ کیسا نادان ہے جسے برا سمجھتا ہے اس کے پاس اپنی قیمتی نیکیاں بھی پہنچا رہا ہے۔ یہی ہو گیا نا، ادھر برائی کر رہا ہے ادھر نیکی گئی، ادھر برائی کی ادھر نیکی گئی، پتہ نہیں کیا کیا چاہ رہا ہوگا۔ اپنی مجالس کو غیبت سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے، مشکل تو ہے لیکن گھر سے آغاز کریں، بیوی بچوں سے آغاز کریں، بس غیر ضروری کسی کی برائی نہیں کرنی۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں خواتین آئی ہوئی ان میں بہت بیماری ہوتی ہے غیبت کی، معذرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں پتہ نہیں کہیں گی کہ جو ہے ہم پہ سختی والی بات مفتی صاحب کر رہے ہیں، حقیقت ہے یہ، ان میں ذرا زیادہ ہوتا ہے گلہ شکوہ، شکایت، اس کی بات، اس کی بات، اس کی بات۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ خرابی اس میں ہے، یہ خرابی اس میں ہے۔ دراصل وہ غیبت کی تعریف نہیں جانتے، غیبت کا پتہ نہیں ہے غیبت ہوتی کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں اس لیے ہمیں بولنے کا حق حاصل ہے۔ پہلے تو دماغ سے نکال دیجئے میں اور آپ خدائی فوجدار نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کے عیب بیان کیا کریں، ہماری ذمہ داری کہ پہلے ہم انٹیلیجنس کی طرح کھوج لگائیں، پھر عیب ڈھونڈیں، اس کے بعد سب کو بتائیں اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ کس نے ہمیں حق دیا ہے اس بات کا؟ پہلے تو اپنے دماغ سے نکال دیجئے کسی کے عیب ڈھونڈنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، تجسس منع ہے، لوگوں کے حالات میں گھسنا منع ہے۔ بعض مرتبہ اتنی بیماری ہو جاتی ہے، ایسی لت پڑ جاتی ہے، ایک گھر سے ایک مرتبہ بہت پہلے ایک خاتون نے، کوئی میرے خیال 16-18 سال پرانی بات ہو گئی ہوگی، ایک خاتون نے لکھوایا ہوئے ہماری ساس ہے، وہ کہتی ہیں اپنی ماں سے بھی بات کرنی ہے نا تو بھائی اس زمانے پی ٹی سیل ہوتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے، ایک کمرے میں ایک سیٹ، دوسرے میں دوسرا سیٹ، تیسرے میں تیسرا سیٹ، کہتے تھے جس وقت میں موجود ہوں اس وقت بات کرنا، میں دوسرے سیٹ پر بیٹھ کر سنوں گی تم ماں سے کیا کہہ رہی ہو۔ ارے بھائی اس نے کچھ کہنا ہوگا تو ملنے جائے گی جب کہہ لے گی۔ یہ تجسس بذات خود ایک بیماری ہے، اور جس میں تجسس پیدا ہو جائے، لوگوں کے معاملات کی ٹوہ لگانا، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، بعض آدمی اس میں اتنا بے سکون رہتا ہے حتیٰ کہ اپنی زندگی کا لطف اور مزہ اور قرار بھی کھو دیتا ہے۔ کسی قصے میں اس نے کیا کیا، وہ کہاں گیا، ارے کیا پکا اس کے گھر، کون آیا تھا، اچھا آیا تھا تو کیا ہوا، کوئی رشتہ ناتا طے ہو گیا ہے، کیا بات ہوئی ہے۔ یہ لعنت کس میں زیادہ ہے، خواتین میں زیادہ ہے۔ تو خیر پہلی بات تو یہ ہمیں حق کس نے دیا کسی کے معاملات میں ٹوہ لگانے کا، کسی نے حق نہیں دیا۔ آپ نے غور کرنا ہے، اپنے گناہوں میں غور کیجیے، سوچئے میرے اندر فلانی لت ہے، کب جائے گی، فلانا گناہ ہے کب جائے گا، میں کتنے اندر گندگی سے بھرا ہوا ہوں، یہ چیزیں کب نکلیں گی میرے اندر سے۔ بہترین مطالعہ حضرت والا فرماتے تھے اپنے اندر کا مطالعہ ہے، اپنے اعمال کا مطالعہ ہے، اس پہ غور کریں یہ کب صحیح ہوں گی چیزیں۔
یہ ساری چیزیں کب درست ہوں گی، اس پر غور کریں۔ اب پہلے انسان ٹو لگاتا ہے، پھر کوئی بات مل جاتی ہے تو اسے نشر کرتا ہے، اور اسے غیبت نہیں سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں بھائی، یہ خرابی اس میں ہے، اسی لیے تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اچھی طرح سن لیجئے، غیبت اسی کو کہا جاتا ہے بھائی مسلمان کی پیٹھ پیچھے ایسا عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، ایسی بات بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، اسے ناگوار گزرے، اسے تکلیف پہنچے۔ اب کہتے ہیں نہیں جی ہم تو پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں، منہ پہ بھی کہہ دیں گے، بھئی پیٹھ پیچھے تو غیبت ہو گئی، بات سچی ہے تو غیبت ہو گئی، بات جھوٹی ہے تو بہتان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بہتان ہو گیا۔ اب آبرو کا کوئی خیال ہی نہیں، کسی کی آبرو، کیا آبرو ہوتی ہے، کیا آبرو ہوتی ہے کسی کی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، جس کے بارے میں جو چاہا کہہ دیا، کسی کے بارے میں کہہ دیا۔ اب کسی کا نیا گھر بنا، اس کو اچھا نہیں لگ رہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک ہی بازار کا آدمی، اس نے دوسری دکان لے لی، کہہ رہے حرام سے بنائی حرام سے بنائی ہے انہوں نے۔ ارے بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ حدیث شریف میں تو آتا ہے جب بھائی کی نعمت دیکھو اسے برکت کی دعا دو، خوش ہو جاؤ اس پر، اسے برکت کی دعا دو۔ یہ وقت قبولیت کا ہے، جب بھائی مسلمان کے لیے تم دعا کرو گے، ساتھ ہی کہو گے یا اللہ اسے اور عطا فرما اور مجھے بھی ایسے ہی عطا فرما، تو فرشتہ بھی اس وقت آمین کہہ دیتا ہے۔ اب خواہ سڑ رہا ہے بھائی، اس کا گھر بن گیا، کہتے ہیں حرام سے بنایا ہے اس نے، حرام کی کمائی کی، یہ ناپ تول میں نا ڈنڈی مارتے ہیں، ان کی جو دکان کا مٹیریل ہے وہ اچھا نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ چیز بتا رہی ہے آپ ذہنی مریض ہو رہے ہیں، یہ چیز بتا رہی ہے کہ آپ وسعت قلبی سے محروم آدمی ہیں۔ مسلمان کی خوشی میں تو خوش ہونا چاہیے نا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب ہمارے اکابر، اولئک آبائی، یہ ہمارے عجیب اکابر، ان کی مثال نہیں لا سکتا کوئی۔ انگریز کا زمانہ آیا، سلطنت اسلامیہ ختم ہو گئی، مسلمانوں کا عروج زوال میں بدل گیا، کتنی تکلیفیں آئیں، ہزاروں علماء پھانسی چڑھ گئے۔ سب سے بڑی بات یہ، انگریز نے سب سے زیادہ تختہ مشق کس کو بنایا؟ مسلمانوں کو۔ جی اقتدار انہی سے لیا تھا نا، جہاد کے لیے بھی وہی نکل رہے تھے، ہندو نے تو نہیں جہاد کرنا تھا، یا عیسائیوں نے جہاد کرنا تھا، جہاد بھی انہوں نے ہی کرنا تھا۔ تو خیر شاملی میں جہاد ہوا، ہندوستان میں جگہ جگہ ہوا، شاہ اسماعیل شہید نکلے، وہ شہید ہوئے، ہمارے اکابرین کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ تو خیر اس زمانے میں اب مسلمانوں پر زوال آیا، پکڑ ایسی انگریز نے ایسا ہاتھ ڈالا، ملازمتوں پر تو رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا، کاروبار بھی چھینے، جائیدادیں گئیں، زراعتیں گئیں، ان کے ہر اعتبار سے بیچارے پیچھے چلے گئے۔ بہت ساری ریاستوں میں جہاں اسلامی ریاستیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ اب اکثر مسلمان کچھ زمانے کے بعد، حضرت نے لکھا ایسے حالات ہو گئے قسم پرسی کا عالم، غربت آ گئی، افلاس آ گیا۔ کچھ ریاستوں میں مسلمان باقی تھے، وہاں پر مسلمان حکمران تھے، باقی اکثر میں اقتدار چلا گیا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں بڑا چاہتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہ مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائے، اور جی بڑا کڑتا تھا کہ ایک زمانہ کتنے عروج کا گزرا اسلامی سلطنت میں، اب کیسا زمانہ آ گیا بیچاروں کا۔ وہ وسیع القلب آدمی ہے جو مسلمانوں کی خوشی میں خوش ہو اور غموں کو دیکھ کر غمگین ہو جائے، وہ وسیع القلب آدمی ہے۔ ایسے وسیع قلب پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ نہیں کہ جس کی ترقی دیکھی تو ناراض ہو رہے ہیں، اس کی دکان کیسے ہو گئی، اس نے نیا گھر کیسے بنا لیا، یہ اس کا گریڈ کیسے بڑھ گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ نہیں، اللہ تجھ سے پوچھ کے کیا کریں سارے کام، مشورہ تو دے ہوئی اس کا گریڈ بڑھائیں یا گھٹا دیں۔ ایسے گئے گزرے آدمی کا مشورہ لیں گے اللہ تعالیٰ، جو کسی کی ترقی کو پسند ہی نہیں کرتا، گھٹیا سوچ کا آدمی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، ہمارا دل بڑا اڑتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ حضرت حیدرآباد دکن میں مسلمان خوشحال ہیں، حیدرآباد دکن میں مسلمان، وہاں کی ریاست کے خوشحال ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں خبر سن کر میرا جی اتنا خوش ہوا، میں نے باقاعدہ وقت نکال کر وہاں کا سفر کیا کہ میں بھی تو مسلمانوں کو دیکھوں، کہیں تو مسلمان خوشحال ہیں۔ ایسے لوگ بھی تھے،
اور آج والا ایسا ہے کہ کوئی مسلمان آگے بڑھ جائے تو کہتا ہے یہ آگے کیوں گیا، اب حسد کر رہا ہے، اب وہ اس کا شکار ہے، اب اس کی غیبت کرے گا، اب اسے برا بھلا کہے گا۔ اچھی طرح سمجھ لیں غیبت اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز، وہ بات حقیقت پر مبنی ہو، وہ عیب اس میں موجود ہو، آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہیں، وہی تو غیبت ہے۔ قرآن اسے کہتا ہے یہ ایسا ہے گویا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ اکبر! کوئی مردہ کا گوشت بھی کھاتا ہے بھائی، اور مردہ بھی انسان ہو اور اپنا بھائی ہو، اس کا گوشت کھا سکتا ہے کوئی؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ واقعی سب ناپسند کریں گے، کون کھا سکتا ہے مردہ کا گوشت؟ یہ اس سے زیادہ رذیل اور گھٹیا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو اس میں خرابی ہے، ہم خدائی فوجدار نہیں ہیں کہ لوگوں کی خرابیاں چنا کریں اور پھر لوگوں میں اسے بیان کیا کریں، بلکہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ حالت ہے، کوئی بیچارہ ماضی میں خراب تھا، آوارہ تھا، شراب پیتا تھا، زانی تھا، بدکار تھا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کسی میں شراب اور زنا والا، کسی کے اندر کوئی غنڈہ گردی والا، کسی کے اندر چوری چکاری والا، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی، کسی میں جنسی مسائل ہے، کسی میں، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ظالم ہے، توبہ کر کے بالکل نیک صالح بھی ہو گیا نا تو پھر بھی اسے پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ تمہیں نہیں پتا یہ کیسا تھا۔ حضرت نے لکھا، حضرت والا سے میں نے سنا بھی، حضرت فرماتے تھے یہ تو جیسا ہے سو ویسا ہے، اسے اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دے دی، لیکن یہ طے ہے وہ سدھر گیا تو نہیں سدھرا، وہ سدھر گیا تو ابھی تک نہیں سدھرا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، جو خوبی ہے وہ کس کو نظر آئے گی؟ جوہری کو نظر آئے گی۔ جس کے پاس وصف ہوگا اچھی چیز پہچاننے کا، خوبی تو اس کو نظر آئے گی، اور دوسرے آدمی کو تو کیا نظر آئے گا؟ خالی خرابی ہی نظر آئے گی۔ تو یہ سمجھنا کہ جی یہ خرابی تو اس میں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، ہمیں کس نے حق دیا؟ میری بہنیں غور فرمائیں، آپ حضرات غور فرمائیں کہ ہم اس کا عیب پہلے چنیں، پھر لوگوں میں اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا کریں، بتائیں جی یہ صاحب ایسے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا تھا، یہ تو ایسے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں، منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں پیٹھ پیچھے ہی کہنے کا حوصلہ ہوتا ہے، منہ پر کہے گا تو وہ تمہیں منہ پر سنائے گا بھی، کہ تمہاری 2 ٹکے کی کر دے گا، وہ کر دے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا کتنا آسان ہوتا ہے اور منہ پر بات کرنے میں سننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی توبہ کریں اس عمل سے۔ ہمارے یہاں ایک مصیبت ہو گئی، اس سے بات آگے چلی گئی، اس سے بات آگے چلی گئی، بات غیبت پر نہیں رک رہی، جو رونا ہے وہ تو آگے ہے، ابھی وہ رونا کیا ہے؟ بات غیبت پر نہیں رک رہی، بلکہ اب تو مجالس میں سیدھی سیدھی بہتان ترازی ہوتی ہے، سیدھی سیدھی بہتان ترازی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ بیماری مردوں میں بھی عورتوں میں بھی یکساں ہو گئی۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کسی نے گھر بنا لیا، نہ کہتے ہیں یہ تو حرام سے بنا ہے، یا تو قیامت کے دن آپ کو اس کی حرام کمائی کا ثبوت دینا ہوگا، یا پھر آپ جنت میں جانے سے محروم رہیں گے۔ صحیح حدیث میں یہ مفہوم موجود ہے، یا تو ثبوت مانگا جائے گا، لاؤ بھائی ثبوت لاؤ، کوئی ثبوت دے گا؟ کون دے گا بھائی؟ یہ نیب والے لوگوں کو پکڑتے ہیں، سیاست دانوں کو، انہی سے ثبوت اکٹھے نہیں ہوتے، تم کہاں سے اکٹھے کرو گے؟ اب پھنس جائیں گے نا قیامت کے دن، اس کی آبرو خراب کی تھی نا۔ اور اگر کسی کے بارے میں ثبوت بھی ہو، آنکھوں سے دیکھ لیا یہ برائی کر رہا ہے، اس کے اندر خرابی ہے، اور پھر یہ سوچ کر پردہ ڈال دیا کہ بھائی اگر یہ خطا کار ہے تو میں بھی تو خطا کار ہوں، کتنی خرابیاں میرے اندر بھی ہیں نہیں؟ حدیث شریف میں کیا آیا؟ تم میں سے بعض خطا کار ہیں، نہیں، کلکم خطاؤن، کلکم، کل کا لفظ آیا ہے،
سارے خطا کار ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن سکتا۔ بعض لوگ خواہ پارسائی بیان کرتے ہیں، قرآن منع کرتا ہے اس بات سے، اپنی پارسائی مت بیان کرو۔ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی خود بیان نہ کرو۔ بعضوں میں عادت ہوتی ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں، میں وہ بھی پڑھتا ہوں، جہاں بیٹھے گا تھوڑی دیر بعد اس کا آٹو کے موڑ پر لگ جائے گا وہ۔ حضرت والا سنتے تھے تو بڑے تنگ ہوتے تھے، کوئی ایسا چلتا پھرتا آ گیا نا، بڑے تنگ ہوتے تھے اس بات سے۔ تو اپنی خوبی بیان نہ کرے، اپنی خوبی بیان نہ کرے۔ اگر کسی کا عیب پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا، تو پردہ ڈال دے، یہ سوچ کر کہ میرے اندر بھی بڑی خرابی ہے۔ اور واقعی یہ سچ بات ہے، کوئی کسی منصب پر بیٹھا ہو، کچھ نہ کچھ غلطیاں حال میں ہو رہی ہوں گی، کچھ ماضی میں ہو چکی ہوں گی، اور مستقبل کا ہم میں سے کس کو یقین ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے؟ ہے یقین؟ اس نے پردہ ڈال لیا بھائی کہ چلو بھائی مسلمان ہے، اس کا عیب پہ پردہ ڈال دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے بلائیں گے اور اپنے پردہ ستاری میں اس سے گفتگو فرمائیں گے، اس سے فرمائیں گے تو نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ اب تو قیامت کے دن جو گناہوں کا حساب کا معاملہ قرآن سے سمجھ میں آتا ہے وہ تو بڑا عجیب ہے۔ پہلے تو اعمال نامہ دیں گے، یہ حضرت انسان کہیں گے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسے۔ اعمال نامہ ملے گا، پہلے دائیں میں ملے بائیں میں ملے، اللہ اصحاب الیمین میں سے کر دے، کہہ دیجیے آمین۔ اب اس کے بعد پھر اس کے اعضاء بولیں گے، اعضاء بولیں گے، ران بولے گی، زبان بولے گی، آنکھیں بتائیں گی۔ جب سارے معاملات دیکھ لے گا اب تو اقرار کے سوا کوئی راستہ ہوگا نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک ریکارڈنگ ایسی چل رہی ہے جس ریکارڈنگ کو جھٹلانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن خیر فرما دے۔ تو فرمائیں گے تو نے یہ کیا ہے نا، اور وہ جانتا ہے اس وقت صرف میں ہوں اور اللہ ہے، کہ ہاں میں نے سب کچھ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یقین کر لے گا آج تو مرا ہوں، آج تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اس عمل کی برکت سے کہ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تھا، یہ کام کتنا اس کو کام آئے گی، یہ عمل کتنا کام آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت دیکھیں گے اب یہ تو مایوس ہو گیا، تو اس سے فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہے جو ہمیں بڑی پسند آئی، وہ یہ کہ تو نے میرے فلانے بندے کے عیب پر اطلاع پائی لیکن اس کو دل میں چھپا لیا، اسے رسوا نہیں کیا، اس پر پردہ ڈال دیا۔ تو آج میں تجھے ساری خلقت کے سامنے کیسے رسوا کرتا ہوں؟ میں بھی پردہ ڈالتا ہوں تیری برائیوں پر، اور اسی پردے میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ بتائیے اب غیبت کرنا اچھا ہے یا پردہ ڈالنا اچھا ہے؟ پردہ ڈالنا اچھا ہے۔ غیبت کر کے تو کیا ہوگا، وہ نیکیاں جو تھوڑی سی ہیں مقبول نیکیاں، یاد ہے شروع میں نے عرض کے پہلے گنتی کی ہیں، وہ بھی جائیں گی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا اب تو مصیبت یہ ہو گئی، غیبت سے بڑھ کر بات کہاں چلی گئی؟ الزام اور بہتان پر، جس پر چاہا لگا دیا۔ اللہ اکبر، کسی کو بدکار بنا دیا، کسی کو حرام کمانے والا بنا دیا، کسی کو کہا جی ملاوٹ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ معاشرہ ان مصیبتوں سے بھر گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب دوسرے صاحب کے لیے کسی کو کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ بھائی ان کے بیٹے کو جاب تو مل گئی، یہ سب پیسوں کا کمال ہے۔ بتائیے آپ نے دیکھا پیسے دیتے ہوئے؟ دیکھا آپ نے؟ پتہ نہیں اس نے اپنی اہلیت سے لی ہو، محنت پر لی ہو، کوشش کر کے لی ہو۔ جب ایک چیز کا پتہ نہیں ہے آپ اپنی گردن کیوں پھنسواتے ہیں؟ یہاں تو کچھ ملے گا نہیں لیکن آخرت میں یہ ایسے شکنجے میں پھنس جائے گی، نکلے گی بھی نہیں۔ اب چونکہ خوش نہیں ہے نا کہ اس کے بچے کو جاب کیوں مل گئی، برسر روزگار کیوں ہو گیا، وہی بات عرض کر رہا تھا کہ اصل مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ وسیع القلب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ریاست کا سفر کر کے گئے جہاں مسلمان خوشحال ہیں، دیکھوں تو صحیح کیسے خوشحال ہے۔ آج برداشت نہیں رہی، آج کسی کی ترقی گوارا نہیں ہے، اب جلی کٹی باتیں کر رہا ہے، نہیں پیسے بھرے انہوں نے، پتہ نہیں کتنوں کا حق مار لیا۔ نہ بھائی نہ کریں ایسی بات، کل اسے ثابت کرنا ناممکن ہو جائے گا، بڑی دشواری ہو جائے گی، بڑی پریشانی ہو جائے گی۔
کسی کے بارے میں اکثر مسجد میں بھی اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں کہ خیال آیا آج مجھے عشاء سے پہلے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو خواتین میں زیادہ ہیں. یہ غیبت کی بیماری بھی ان میں زیادہ ہے مردوں سے. پھر یہ گھروں میں کرتی ہیں تو یہ وائرس مردوں کو بھی لگ جاتا ہے. مرد کتنے خوش ہو رہے ہیں. کیسے خوش ہو رہے ہیں جیسے سارے پارسا بیٹھے ہوئے. گھر جا کے یہ نہ کہیں آج کیسی رہی. تو یہ بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے. وہ مقبول نیکیاں جو پہلے ہی تھوڑی تھی وہ بھی گئیں. آخرت کی مصیبت الگ گلے میں آئی اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ. اچھا جب غیبت کسی مجلس میں عام ہو جائے نا، کسی گھرانے میں یا لوگوں میں، ہمارے اکابرین نے اپنا تجربہ ذکر کیا ہے، اب معاملہ غیبت تک رہے گا نہیں، بات بڑھ کر بہتان ترازی پہ جائے گی. بہتان ترازی پہ جائے گی، بات رکے گی نہیں. واقعی تجربہ بھی یہی بتاتا ہے، رکتی نہیں ہے. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، قابو میں نہیں رہتا. اب الزام لگا دیا، اب آخرت میں مصیبت ہو گئی. کھڑے ہوئے، لاؤ بھائی ثبوت لاؤ، گواہ لاؤ، 4 گواہ لاؤ. لائے گا گواہ؟ اس دن ماں بھی تیرے حق میں گواہی نہیں دے گی. تو میں ایسے نہیں کہہ رہا، ازرو قرآن بات کر رہا ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کیا ماں اور بیٹے کا رشتہ، کیا باپ اور اولاد کا رشتہ، کیا زن و شوہر کا رشتہ، کیا بھائی اور بہن کا رشتہ، اس سے بڑے رشتے ہیں؟ اس سے بڑے تو رشتے ہی نہیں ہیں بھائی ہمارے پاس. یہی گنتی کے 4-5 سب سے بڑے بڑے رشتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے انہی رشتوں کو فارغ فرما دیا. یہ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، سب بھاگ رہے ہوں گے. اس دن گواہ ملے گا. اور اللہ معاف فرمائے، زندگی میں پتہ نہیں کتنے بہتان ہم لوگوں پر لگا دیتے ہیں، کتنے بہتان ہم لوگوں پر لگا دیتے ہیں بھائی. وہاں تو ہم جنت کی طرف چلیں گے کیسے؟ کتنے مقدمات ہم فیس کریں گے کل؟ ہے حوصلہ؟ یا دنیا کی عدالت میں تو جایا نہیں جاتا. کسی پر کیس ہو جائے بیچارہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. مصیبت بھی ہے، انگریز کی بنائی ہوئی عدالتیں ہیں، سلو ٹریک عدالتیں بنا کر گئے. اور ان کی اگر ان کی وہ دیکھیں، مراعات دیکھیں، فیسلٹیز دیکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے جدید نظام انصاف یہی چلا رہے ہیں. بات کریں تو گردن میں ایسا لگے گا پتہ نہیں کتنے گیج کا تو سریا ہے، اور اس کی کارکردگی پوچھ لیں تو کہے گا توہین عدالت ہو گئی. زیرو کارکردگی، بالکل پتہ نہیں کس چیز پہ فخر کرتے پھرتے ہیں. اس عدالت میں کوئی نہیں جانا چاہتا. اچھا اس کی ایک وجہ بھی بتا دوں، بات تھوڑی سی ہٹ کرے. ان کی شکلیں نہیں کوئی دیکھنا چاہتا. یہی بات ہے، ان کی شکلیں ہی کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. اور ایک دفعہ دیکھ لے تو کہتا ہے یا اللہ دوبارہ نہیں دکھانا. یہ ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے، کوئسچن مارک ہے کہ عدل اور انصاف والوں کے تو لوگ قریب آتے ہیں اور تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتے. یہ دین پر اور مذہب پر اور مدارس پر بہت بات کرتے ہیں نا، ہم سے اگر بات کریں ہم ان کو جواب دیں گے کہ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا کوئی. کیا ہے تمہاری شکل میں ایسی خوفناک چیز؟ وہ اس لیے نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم اتنی اس کو بیچارے کو رگڑے دیتے ہو، اتنے رگڑے دیتے ہو کہ لوگوں کے وصیت نامے میں نے پڑھے ہیں، اس میں لکھا ہے بھائی مسئلے باہری حل کر لینا، کوڑ مت جانا. یہ وجہ ہے. آپ اس عدالت میں کون منہ دے گا؟ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے اس دن تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی نہیں ہوگا. کون ثابت کرے گا؟ کون ثابت کرے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا. یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. اس پر محدثین نے بڑا کلام کیا ہے، صدیوں سے کلام ہو رہا ہے اس پر. کیسے بدتر ہے؟ دیکھا جائے تو زنا میں آبرو ریزی ہے، بڑا کبیرہ گناہ، اللہ کی سخت نافرمانی. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی زنا کرتا ہے ایمان بھی پھڑ پھڑا کر قلب سے باہر نکل جاتا ہے. جو لوگ اس ریلیشن کو لیے پھرتے ہیں نا، میری اس سے دوستی، اس سے دوستی، لعنت ہو تجھ پر. اگر اس حالت میں مر گیا، اکثریت کا قول یہ ہے ایمان پر نہیں مرے گا. کہتے اس سے ریلیشن ہے، وہ یہ فلانی فرینڈ اور فلانا فرینڈ. چاہے آپ اس کو فرینڈ شپ کا نام دیں،
آپ گوبر کے اوپر، بچے اور بچیاں اچھی طرح سن لیں، گوبر کے اوپر عرق گلاب چھڑکیں، بہترین پرفیوم لگائیں، اس کے اوپر سونے اور چاندی کے ورق لگا دیں، گوبر کی حیت اور حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی۔ اب زنا کو اگر آپ ریلیشن کہیں، دوستی کہیں، تعلق کہیں، ڈیٹ پہ جانا کہیں، لعنت ہے تم پر، زنا زنا ہی رہے گا، زنا زنا ہی رہے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت کو اس سے بڑا کیسے کہا؟ بات دوسری طرف جا رہی تھی اس لیے میں رک گیا۔ تو غیبت کو اس سے زیادہ اشد کیوں کہا؟ اس پر بڑا کلام کیا ہے۔ میں اس لیے کہا کہ اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کی شدت کی وجہ سے احساس ہوتا ہے میں نے غلط کر دیا، میں نے غلط کیا، حرام تعلق کیا، اللہ کو ناراض کیا۔ تو چونکہ ظاہر میں اسے بڑا سمجھا جاتا ہے، اس لیے ندامت ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، میلان ہو جاتا ہے توبہ کا۔ اور غیبت کثرت سے کی جاتی ہے، ظاہر میں اسے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، بے ضرر سمجھا جاتا ہے، اس گناہ کی اہمیت دلوں میں نہیں ہے، اس وجہ سے توبہ کی طرف میلان بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ گناہ زیادہ اشد ہے جس کے کرنے کے بعد بندہ انجام سے بھی غافل رہے، توبہ بھی نہ کرے، وہ زیادہ اشد ہے۔ اور ایک روایت میں تو عجیب بات آتی ہے، حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں بدترین سود کیا ہے؟ بدترین سود کیا؟ پوچھا یا رسول اللہ سود تو سود ہے، اس میں بدترین کیا ہوتا ہے؟ سود کیا ہے؟ ایک پیسہ 36 مرتبہ ماں سے بدکاری کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر۔ بدترین سود کیا ہے؟ بدترین سود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، آبرو ریزی کرنا، یہ اس سے بھی بدترین چیز ہے۔ اس لیے بچنے کا طریقہ ہے بھائی اپنی مجلسوں سے اس بات کو نکالیں، گھروں میں بہت غیبت ہو رہی ہے۔ اب ساس اور نند، ساس اور بہو غیبت کر رہی ہیں، نند اور بھاوجوں کی غیبت ہو رہی ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بازار میں بیٹھے ہیں تو دکاندار ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ بھائی کوشش کریں، خیر و برکت بھی اس سے چلی جاتی ہے، دسترخوانوں کی برکت، مجالس کی برکت، گھروں کی برکت۔ جب ہر وقت ظلمت والا کام ہوگا تو ظاہر برکت کہاں سے آئے گی؟ اپنے چھوٹوں کو بھی روکیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کوئی تو ایسا ہو جب ایسا عمل ہو رہا ہو تو مجلس کے رخ کو تبدیل کرے، مثلا لوگ غیبت پہ لگے ہوں ان کو کسی اور طرف بات پھیر دے، ارے بھائی فلاں بات کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہیں گے کیا ہوا؟ تو وہ گاڑی کا رخ وہیں موڑ دے، یہ ہوا۔ بچانے کی کوشش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بہترین محافظ کے بارے میں حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے بہترین محافظ؟ اور بہترین محافظ وہ ہے کسی مجلس میں کسی مسلمان کی آبرو ریزی یعنی غیبت ہو رہی ہو، پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرے، اسے بچانے کی کوشش کرے، جانا یہ کہ مزہ لے۔ اسی لیے تو علماء نے لکھا کرنا بھی حرام سننا بھی حرام، کرنا بھی حرام سننا بھی حرام۔ عادت ڈالیں، بہترین عادت بچوں میں منتقل ہوگی، بے وجہ انہیں کسی پر بولنے ہی نہ دیں، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں، خاندان والوں کو برا بھلا نہ کہیں، کوئی بات کان میں پڑ جائے اور کچی بات زبان سے نکلنے لگے ان کو کہے نہیں بھائی ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، آپ چھوٹے ہیں آپ ان کا ادب کریں، آپ ان کا احترام کریں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے آج کل بہت سارے گھروں میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اور کسی بات پر کسی عزیز سے کوئی مسئلہ ہو گیا، خالہ سے ہو گیا، پھپھو سے ہو گیا، کسی اور رشتہ دار سے ہو گیا، ماں نے ایسا اس کے ذہن میں بات ڈال دی کہ وہ ماں کے سامنے بچے برائی کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود کہ ان کے اخلاق کا جنازہ نکل جائے گا والدین منع بھی نہیں کر رہے۔ اتنی سی عمر میں یہ جراثیم ان میں جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے، نہیں بھائی نہیں۔ اس لیے بھائی اپنی مجالس کو، اس سے یہ عام ہو رہی ہے چیز، پھیل رہی ہے گھروں میں، مسجدوں میں، مجالس میں، دکانوں میں، بازاروں میں، رشتوں میں، ہر جگہ تعلقات میں، دفتروں میں یہ مصیبت عام ہو گئی، یہ مصیبت عام ہو گئی۔ اور جہاں زیادہ یہ چیز ہوگی خیر و برکت کم ہوگی۔ گناہ بھی کیسا گناہ ہے، نیکیاں ویسے ہی کم، نیکیوں میں مقبول نیکیاں بہت ہی کم۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری مقبول نیکیاں جس غیبت کرتے ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔